محترم جملہ محفل میلاد حضرت علامہ و مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ، رشتہ دار، میری مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ المطہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ابھی آپ حضرات اچھے انداز میں کلیم نیر صاحب سے ایک منقبت جو سرزمین ہندوستان پر شاعر نے لکھا تھا سماعت کر رہے تھے، اور میں بالخصوص صاحب خانہ کو، صاحب میلاد کو، صاحب فاتحہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے محفل میلاد منا کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ محفل میلاد اس جگہ ہوتی ہے اور محفل میلاد کی تعریف اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے وہ جگہ کہیں جنت سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور یہ محفل رسول ہے، دل کی آنکھوں سے چل کے آ۔ یہ محفل رسول ہے، دل کی آنکھوں سے چل کے آ، ارے وہ مدینے سے آئیں گے تو گھر سے چل کے آ۔ وہ مدینے سے آئیں گے تو گھر سے چل کے آ۔ حضرات محترم، آج پوری دنیا تاریخ کے سروے کے حوالے سے میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہندوستان والے یا صرف سنی صحیح العقیدہ مسلمان یا مخدوم بہاری کا غلام صرف یہ محفل میلاد نہیں مناتا ہے، بلکہ دنیا کے اندر 85% لوگ یعنی 85% لوگ محفل میلاد مناتے ہیں۔ حضرات محترم، میلاد کسے کہا جاتا ہے؟ حضرات، میلاد کا معنی ہے جنم، جس کو اردو میں، ہندی میں کہا جاتا ہے جنم، عربی میں اس کو میلاد کہا جاتا ہے، اردو میں بھی اس کو میلاد کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو برتھ کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، میلاد کا کہیں اگر چرچا ہوتا ہے تو مقصد صرف آمنہ کے لال کی پیدائش کا ہوتا ہے۔ حضرات، شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، جہاں میں ابلیس کے علاوہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جہاں میں ابلیس کے علاوہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔
حضرات محترم، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت طیبہ 30واں پارے کی سورہ والضحیٰ کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ and discuss, proclaim favor of your Lord۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے۔ حضرات، شعر سمجھ میں آتا ہو، دل کو چھو جاتا ہو، اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیے۔ حضرات محترم، بندہ مومن ایک بار سبحان اللہ اپنی زبان سے کہتا ہے تو ان کو 70 نیکی عطا کیا جاتا ہے۔ سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے۔ مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے۔ پلیز concentrate your mind my topic which is select from the Holy Quran. Allah state in the Holy Quran and discuss, proclaim favor of your Lord۔ اے میرے بندو، خدا کی جو جو نعمت تمہیں ملے، تم رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ حضرات، ہمارے گھر بچہ پیدا ہو تو ہمارے خوشی کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے خاندان میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بالخصوص لڑکا، کیا پیدا ہوتا ہے؟ لڑکا، تو خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ماں ایک طرف خوشی مناتی ہے، باپ ایک طرف خوشی مناتا ہے، چچا ایک طرف خوشی مناتا ہے، دادی ایک طرف خوشی مناتی ہے، پھوپھی ایک طرف خوشی مناتی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے؟ سائنس کی تحقیق بتاتا ہوں میں آپ حضرات کو، اگر بچہ پیدا ہو، اگر بچہ روئے نہ تو بچے کو الٹا کر کے مارا جاتا ہے رونے کے لیے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ سائنس کی تحقیق ہے۔ حضرات محترم، دنیا کے کسی بھی خاندان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، لیکن آمنہ کا لال جب مکے کی دنیا میں پیدا ہوا روتا ہوا پیدا نہیں ہوا، بلکہ زبان پر جاری تھی یا ربی حبل امتی، یا ربی حبل امتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرا خدا، محمد بن عبداللہ کا تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، بس صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اے میرا خدا میری امتی کو بخش دے۔ حضرات، خوش نصیب ہے آپ۔ کس کی امتی میں سے ہیں آپ جانتے ہیں؟ نبی کی امتی میں سے ہیں۔ وَأَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ۔ اے مسلمانوں، اے محمد کی امتیوں، تم سب سے بہتر امتی میں سے ہو۔ حضرات، خوش نصیب ہے ہم لوگ، قسمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کی امتی میں شامل نہیں کیا، اس نبی کی امتی میں شامل کیا جس کے بارے رب فرماتا ہے اے محبوب، جس طرح میں نے آپ کو تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح تمہاری امتی کو بھی افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ وَأَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین امتی میں سے ہو۔ حضرات، صاحب خانہ کو، صاحب فاتحہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے محفل میلاد منا کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ہم صرف، اب میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، تاریخ کے حوالے سے یاد رکھیے آپ، آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ سنی مسلمان نبی کی میلاد مناتے ہیں،
کیا نبی کے زمانے میں میلاد ہوئی تھی؟ مسلمانوں غور کیجیے گا، کیا حضور کے زمانے میں میلاد ہوئی تھی؟ تو ان سے آپ یہ کہیے گا کہ آپ مجھے بتائیے، جب آمنہ کا لال آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا اس وقت کتنے ہی مسلمان تھے؟ بتائیے مجھے آپ، کتنے مسلمان تھے؟ گنے چنے 2-3۔ حقیقت ہے، اسلام کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ نبی کا میلاد کی خوشی، انسانوں کی بات چھوڑیے آپ، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو کہا، اور دیکھیے حضور کی پیدائش سے پہلے حضرت حوا کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے حوا جاؤ آمنہ کے گھر جاؤ، اے سارا جاؤ آمنہ کے گھر جاؤ، اے صفورہ جاؤ آمنہ کے گھر جاؤ۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل امی تم بھی جاؤ، اور اکیلا نہیں 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جاؤ۔ حضرات، جب حضور کی ولادت کے وقت دنیا میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، تو نبی کی پیدائش، نبی کی میلاد پر کون خوشی منائے گا؟ نبی کو خدا نے دنیا میں بھیجا تو رب نے کہا کہ نبی کی پیدائش پر خوشی خود خدا منائے گا اور 70,000 فرشتے منائیں گے۔ حضرات محترم، کیا نبی کے زمانے میں کوئی مسلمان تھا؟ اب دیکھیے، تاریخ مکہ اور مدینہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ اپنے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جالی والے محبوب، ڈوبتے ہوئے کو تیرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں لینے والے کو زندگی عطا کرنے والا رسول، سدرا سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لا مکہ کی سیر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں حضرات محترم درود شریف یہ سمجھ کے پڑھیں۔ محفل میلاد ہم نے یہ سمجھ کے کیا ہے کہ مولا ہم سے، صاحب خانہ سے، علماء سے، سامعین اور ناظرین حضرات سے مولا تو راضی ہو جا، ہمارا صرف یہی مقصد ہے۔ حضرات محترم، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں آج سنی مسلمان، مخدوم بہاری کا غلام، غریب نواز کا چاہنے والا اگر درود شریف نبی پر پڑھتا ہے تو ہماری چہرے کو دکھا جاتا ہے۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھیے، میں حدیث مبارکہ کی مفہوم بتا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، دنیا میں جو شخص زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا جنت میں میرا پڑوسی بنے گا۔ وہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جس کو حضور سے جتنی محبت ہے وہ اتنی ہی آواز سے، بابا سے بلند درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھو درود، جو درود و سلام اچھا ہے، پڑھو درود، جو درود و سلام اچھا ہے۔ ارے خدا کے بعد محمد کا نام اچھا ہے، خدا کے بعد محمد کا نام اچھا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھ کر حوران جنت نے کہا، حضرت بلال حبشی کو دیکھ کر حوران جنت نے کہا، بادشاہوں سے کہیں اچھا محمد کا غلام اچھا ہے، بادشاہوں سے کہیں بہتر محمد کا غلام اچھا ہے۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا
اس محفل مبارک کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ حضرات محترم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے نظریے کو دیکھیے آپ، دنیا کو دیکھیے آپ، دنیا والے الگ الگ طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، میرے مصطفیٰ کی تعریف تو ایسی تعریف ہے کہ خدا فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لو لکا لما خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ حضرات محترم، بات چل رہی تھی رسول کے میلاد کی۔ حضرات محترم، آپ نے کبھی غور کیا آپ کے خاندان کے بچے اگر پیدا ہوتے ہیں، کچھ دن کے بعد، کچھ مہینے کے بعد آپ اپنے بچوں کو کھلونا پیش کرتے ہیں، بیٹا اس کھلونے سے کھیلو، اس چیز سے کھیلو، لیکن کبھی آپ نے غور کیا حضرت دائی حلیمہ کہتی ہے کہ جب میرے مصطفیٰ جھولے میں جھولتے تھے انگلی آسمان کی طرف تھی تو جدھر جدھر میرے مصطفیٰ کی انگلی جاتی تھی بلکہ چاند اس طرف جاتا تھا۔ پتہ کیا چلا؟ رب نے اعلان کیا، اے لوگو تم اپنے بچوں کو دنیا کی کھلونا دیتے ہو، میں اپنے محبوب کو آسمان کا چاند کھیلنے کے لیے۔ حضرات محترم، میرے مصطفیٰ اگر پیدا نہ ہوتے، ان کی میلاد نہ ہوتی تو قسم خدا کی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں چہرہ کس کی طرف کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف نا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، یہ خانہ کعبہ کو کعبہ کس نے بنایا ہے؟ جانتے ہیں آپ مسلمانوں کا قبلہ اول کیا تھا؟ کون سا تھا؟ پہلے بیت المقدس تھا جو آج یروشلم کے بازو میں ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس پہلے، مگر آج ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ حضرات یہاں دیکھیے، ہم اپنی زبان سے نبی کی تعریف کیا کریں؟ علامہ رومی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی تعریف اگر میں کروں 100 بار مشک عنبر اپنی زبان میں رکھوں اور مصطفیٰ کی تعریف کروں، قسم خدا کی تعریف مصطفیٰ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرات اگر ہم مصطفیٰ کی تعریف کرتے جائیں تو یہ رات ختم ہو جائے گی، دن ختم ہو جائے گا، مگر مصطفیٰ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گیا، زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گیا، یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی اب تک پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی اب تک نہ پورا ہوا۔ حضرات محفل میلاد کا موقع ہے، تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا، مسلمانوں اپنے گھروں میں جھنڈا لگاؤ، لائٹنگ سجاؤ، بچوں کے ہاتھ میں جھنڈا دو۔ اب میں محفل میلاد بتا رہا تھا کہ جب مصطفیٰ کی میلاد ہوئی تو کسی نے خوشی نہیں منایا، کیوں؟ مسلمان تھا ہی نہیں، کیا خوشی منائے گا؟ اور یاد رکھیں قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کے کون فرما رہا ہے؟ خدا فرما رہا ہے، تحقیق کے ہم نے مومنوں کو پر احسان کیا کہ اسی میں سے ایک رسول بھیجا، ہم نے احسان کیا۔ اب جو مسلمان اپنے آپ کو مومن سمجھے گا قرآن کی زبان سے، وہی محفل میلاد کرے گا۔ جو اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ مومن سمجھے گا۔ علی المؤمنین، ہم نے احسان کیا کس پر؟ مومنوں پر۔ اب حضرات محترم آگے چلیے، آپ مکے سے مصطفیٰ جب مدینہ تشریف لائے تھے
میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں مسلمانوں، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کی۔ مسلمانوں، میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ Any person cannot get to success without education۔ دنیا میں کوئی بھی بچہ، کوئی بھی انسان بغیر ایجوکیشن سے کوئی ترقی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین۔ اے مسلمانوں، علم حاصل کرنے کے لیے ملک چین جانا پڑے تو وہاں جاؤ، لیکن علم حاصل کرو۔ حضرات محترم، ایک بچہ جب مدرسے کی طرف جاتا ہے نا قرآن مقدس کو لے کر، مسلمانوں بچے کو ضرور پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر بنائیں، سائنسداں بنائیں، پائلٹ بنائیں، ماسٹر بنائیں، ٹیچر بنائیں، پرنسپل بنائیں، آرمی بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے لوگوں دین کو بھی تلاش کرو اور دنیا کو بھی تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک بچہ قرآن مقدس کو جب لے کر کے مدرسے کی طرف جاتا ہے نا، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ زبان چھوٹی ہے، 5 سال عمر ہے، 3 سال عمر ہے، 6 سال عمر ہے، وہ بچہ اپنی زبان سے جب کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، in the name of Allah the most gracious the most merciful، تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بروز قیامت یہی بچہ اپنے والدین کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بچہ جب اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، خدا بہت خوش ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہاں بتا دیں ہم مسلمانوں، مسلمان کی تاریخ بہت پرانی ہے، مسلمان کہیں کمزور نہیں رہا ہے۔ قسم خدا کی 1400 سال سے لے کر اب تک اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، صبح قیامت تک زندہ باد ہے۔ اب دیکھیے اسلام کے پیچھے کون سی فرقے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ دیکھو تو اسلام کے پیچھے، آسٹریلیا دیکھو تو اسلام کے پیچھے، یورپ دیکھو تو اسلام کے پیچھے، اسلام دشمن دیکھو تو اسلام کے پیچھے، اور آج کچھ ناپاک چہرہ ہندوستان کا بھی اسلام کے پیچھے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام یہ مٹنے والا مذہب نہیں ہے، کیونکہ یہ مذہب خدا کا مذہب، یہ مذہب مسلمانوں کا صرف مذہب نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ حضرات محترم، قرآن اسلام کو جب کربلا کی سرزمین پر یزید مٹا نہ سکا، حضرات دیکھیے آپ یزید نے کیا کیا، امام حسین کو شہید کر دیا۔ وہ سوچتا ہے کہ ہم بہادری کر لیے، ہم بچ گئے، لیکن قرآن کہتا ہے یزید تمہاری زندگی زندگی نہیں، بلکہ جس نے حق کے لیے اپنی گردن کو کٹا دیا وہ امام حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ حضرات محترم، ایک چھوٹا سا بچہ جب اپنے گھر سے وضو بنا کر کے، اچھا کپڑا پہن کر کے ماں سے کہتا امی جان السلام علیکم، میں مدرسہ جا رہی ہوں یا مدرسہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ مدرسہ۔ اب دیکھیے بچہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے مدرسے کی طرف، مسجد کی طرف، مکتب کی طرف، مدرسے کی طرف، تو رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ اس بچے کے گھر سے لے کر مدرسے کے دروازے تک گلاب کا قالین بچھا دو، یہ بچہ میری تعریف کرتا ہوا مدرسے میں داخل ہو جائے۔ یہی آرزو ہے، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، وہ بچہ، میں آپ کو نظریہ بتانا چاہتا ہوں، ایک اسلام کے بچے کو، مسلمان کے بچوں کو، اور ایک دنیاوی تعلیم کے بچے کو۔
بچہ قرآن مقدس کو لے کر جب مدرسے کی طرف جاتا ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے وہ بچی یا بچہ 5 سال کی، 4 سال کی، 6 سال کی، 7 سال کی قرآن مقدس کو کہاں لے کر کے جاتی ہے؟ وہ آپ نے غور کیا ہے؟ پیٹھ پر نہیں بلکہ سینے سے لگا کر کے جاتی ہے۔ کہاں؟ سینے سے لگا کر کے۔ کسی نے اس کو نہیں کہا، کسی نے نہیں بتایا، کیونکہ بچی کو بھی معلوم ہے کہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ دنیا کی تمام کتابوں کو ایک طرف رکھو، تماموں کی افضل و اکمل ایک طرف، اور قرآن مقدس کی فضیلت ایک طرف، کیونکہ قرآن کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن وہ ہے جب ضرورت پڑتی گئی حضرت جبریل امین اتارتے گئے اور مصطفیٰ تمام صحابہ کرام کو زندگی کا طور و طریقہ بتاتے گئے۔ حضرات محترم، اس بچے سے کہیے، اے بچہ، اے بچی، آپ قرآن مقدس کو سینے سے کیوں لے کر کے جاتے ہو؟ جواب دینے والا بچہ جواب دے گا۔ مسلمانوں، ہمیشہ کہتا ہوں میں، تعلیم کے بارے میں ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں، خود پڑھیں۔ آج دنیا میں دیکھیے کتنے فرقے ہو گئے ہیں۔ سب کہتے ہیں حق پر ہم ہے، وہ کہتے حق پر ہم ہے، لیکن مصطفیٰ سے بھی سوال کیا گیا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، اے میرے اصحابیوں، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، وہی فرقہ جنتی ہے۔ حضرات محترم، آج محفل میلاد ہم مناتے ہیں تو ہمیں برا کہا جاتا ہے، لیکن مجھے بتائیے، ہم سنی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی اشرفی ہے، کوئی چشتی ہے، کیا اگر کوئی لندن کے اندر محفل میلاد مناتا ہے تو کیا وہ قادری اور چشتی ہے؟ ہم کو آج بریلوی کہا جاتا ہے، کیا لندن کے اندر، دبئی کے اندر جلوس محمدی جو مناتے ہیں کیا وہ بریلوی ہیں؟ اگر ہماری نسبت سے ان کو آپ بریلوی سمجھ لیں تو ہم اپنے ہندوستانی ہونے پر گرو کریں گے کہ بریلوی ہم ہیں، ہمارا تعلق بریلی شریف سے ہے۔ لیکن اگر کوئی یورپ کے لوگوں کو بریلوی کہے تو ہم اپنی تقدیر کو فخر کریں گے کہ مولا تمہارا خاص کرم ہو گیا، ہم بریلی میں ضرور ہیں مگر ہماری تعریف لندن میں ہو رہی ہے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات محترم، بچے جب قرآن مقدس کو سینے سے لے کر کے جاتا ہے، سوال کیجئے، وہ بچہ جواب دے گا۔ اے سوال کرنے والے، سن لے میرا جواب، میں دنیا کی ہر کتاب، چاہے وہ ہندی میڈیم سے ہو، انگلش میڈیم سے ہو، مراٹھی میڈیم سے ہو، بنگالی میڈیم سے ہو، کنڑ سے ہو، اردو سے ہو، چاہے کوئی بھی میڈیم کا بچہ ہو، دیکھ لیجئے اپنی کتابوں کو، وہ سینے سے لگ کر کے وہ اسکول کی طرف جاتا ہے، مگر ایک مسلمان کا بچہ کو آپ سوال کریں گے، وہ جواب دے گا، دنیا کی ہر پڑھائی سینے سے ہوتی ہے، مذہب اسلام کی پڑھائی، دنیا کی ہر پڑھائی پیٹھ سے ہوتی ہے، مذہب اسلام کی پڑھائی سینے سے ہوتی ہے۔ بچہ جواب دے گا۔ اب میں میلاد کا کچھ بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، جب میرے مصطفیٰ کو حکم ہوا کہ اے رسول آپ ہجرت کیجئے مدینہ کی طرف، کہاں؟ مدینہ کی طرف، اور میں ایک عشق کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، آج اگر ہم میلاد منائے ہیں تو ہمارے دل نے ہمیں دستک دیا تب ہم میلاد منائے۔ اور دیکھیے، میلاد ہر کوئی نہیں منا سکتا ہے، میلاد وہی منائے گا جس پر اللہ کا خاص کرم ہوگا۔ حضرات محترم، صدیق اکبر سے رسول نے کہا، دیکھیے محبت، مسلمانوں، محبت کا نام ہی تو ایمان ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، there is no God except Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah۔ پروردگارا، تمام عبادتیں تیرے لیے اور میرے مصطفیٰ تیرے نبی ہیں۔ حضرات محترم، صدیق اکبر سے رسول نے کہا، خدا کا حکم ہوگا ہجرت کرنا ہے۔ دیکھیے مسلمانوں،
حضرت صدیق اکبر کو رسول نے کہا ہجرت کرنا ہے، 40 دن کے بعد حکم خدا آیا ہجرت کرنے کا. تو دیکھیے مصطفیٰ نے کب کہا تھا 40 دن پہلے ہجرت کرنا ہے. اس دن سے لے کر اب تک مسلمانوں یاد رکھیں صدیق اکبر کون ہے. صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہے جس کے بارے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس سے کہیں زیادہ صدیق اکبر کے سجدے ہیں. ایک غلام رسول کی بات کر رہا ہوں میں. صدیق اکبر سے کہا تھا رسول نے ہجرت کرنا ہے. 40 دن کے بعد جب رسول تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 40 دن سے اب تک صدیق اکبر کہیں سویا نہیں ہے. کیوں؟ نہ جانے خدا کا کب حکم ہو جائے اور میرے مصطفیٰ کا فرمان کب ہو جائے. محبت دیکھیے آج وہی صدیق اکبر کہاں لیٹے ہیں. حضرات صدیق اکبر وصال سے پہلے فرمایا تھا اپنے دوستوں سے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مزار رسول کے سامنے میری میت کو پیش کر دینا اور کہنا اے نبی تیرا محبوب آیا ہے. یہ بات کہنا تھا. جو دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا کڑی لگی ہوئی رہتی تھی صدیق اکبر کا نام سن کے خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے. اور آج روضہ رسول کے سائے میں صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں. وہ صدیق اکبر کبھی سویا نہیں. حضرات محترم اب میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے مصطفیٰ مدینہ تشریف لائے تھے جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں. اب دیکھیے وہاں پر کوئی مسلمان نہیں. جب حضور کی میلاد ہوئی حضور کی آمد ہوئی مکے میں کوئی مسلمان نہیں. یاد رکھنا مسلمانوں اس چیز کو کوئی مسلمان نہیں. اب دیکھیے جب حضور مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے جھنڈے لے کر کہہ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. بچے خوشی منا رہے ہیں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں اس وجہ سے کہ نبی ہمارے پڑوس بننے والے ہیں. حضرات محترم نبی سے کون محبت کرے گا؟ امتی ہی کرے گا نا. تو یاد رکھیں محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ رسول کا ذکر ہوتا ہے، رسول کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، رسول کے خاندان کا ذکر ہوتا ہے. مجھے بتائیے کیا محفل میلاد سے اسلام کو کوئی خطرہ ہے؟ کسی مسلمان کو کوئی خطرہ ہے؟ تو اجماع امت کا یہ قول ہے کہ اگر مذہب اسلام میں کوئی نیک کام ہوگا تو اس کام میں رب تبارک و تعالیٰ برکت ہی برکت عطا کرے گا. پتہ چلا محفل میلاد منانا بالکل جائز ہے. اپنے گھروں میں قرآن خود پڑھیے اپنی زبان سے. محفل میلاد کیجیے، بچوں کو بولیے کل کا دین وہ دین ہے جس دن میں میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تھے. میں نے یہ کہا تھا کہ کعبہ بنانے والا کون ہے؟ حضرات محترم رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے تو اچھا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جبریل امی کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، اے رسول آپ کی مرضی جس طرف ہو چہرہ پھیر لیجئے. آج سے ہم خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیتے ہیں. تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں گے. پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. مصطفیٰ نے خانہ کعبہ پر نظر ڈالی، دعا کی. رب نے کہا محبوب آپ جب بھی چاہیں گے اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے گا. میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے بعد ایک اچھی تقریر آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے. شہر جے پور کی بہترین عالم دین حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ خطیب و امام شری رام قلعہ مسجد طوبہ لنکا پوری سے آپ حضرات کو خطاب سماعت کرنی ہے. میں بس اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، سن کر یہ دل شاد ہوتا رہے گا. خدا ہم سنیوں کو آباد رکھے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا. خوب کی شے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ چاہتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. مذہب اسلام زندہ باد، ماہ ربیع الاول فیض آباد. السلام علیکم.